بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ سعودی عرب کے لیے پی آئی اے فلائٹس ایک ہفتے یا ایک مہینے میں بحال ہو جائیں گی۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر بلال اکبر نے سعودی عرب کے لیے فلائٹ آپریشن بحالی کی خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کے لیے پی آئی اے فلائٹ ایک ہفتے یا ایک مہینے میں بحال ہو جائیں گی۔ پی آئی اے فلائٹ آپریشن بحالی کے لیے سعودی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی ویکسین کی منظوری کے لیے سعودی حکومت سے رابطے میں ہے۔ سعودی وزارت صحت کی ٹیم اس حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ مزید معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لیپیڈ نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعاون کے مزید معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران اسرائیلی وزیر خارجہ نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ ہم جولائی میں مزید معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں سفارت خانہ کھولنے کے ایک دن بعد یائر لیپیڈ دبئی میں اسرائیلی قونصل خانے کے افتتاح کے موقع پر صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی اہم ملاقات۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات جی ایچ کیو راول پنڈی میں ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ساتھ ہی افغانستان میں مفاہمتی عمل اور تنازعہ کشمیر پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے فضائی مشق اناتولین ایگل 2021 کا معائنہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کو فضائی مشق کے انعقاد کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ایئر چیف مارشل نے مشق میں شامل ایئر کریو کی آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف بھی کی۔ سربراہ پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ اثاثوں کی ہم آہنگی اور ان کے فضائی آپریشنز کے دوران مؤثر استعمال کے لیے تربیت اہم جز ہے۔ اس طرز کی مشقیں دوست ممالک کی افواج کے مابین ہم آہنگی اور تعاون میں مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ واضح ہے کہ فضائی مشق میں ترکی، آذربائیجان، پاکستان اور قطر کی فضائی افواج شرکت کر رہی ہیں، جبکہ پاک فضائیہ کا دستہ جی ایف 17 تھنڈر لڑاکا طیاروں پر مشتمل ہے۔ ایران کے سابق وزیر چیف جسٹس تعینات۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے پراسیکیوٹر سابق وزیر غلام حسین محسنی کو چیف جسٹس تعینات کر دیا۔ غلام حسین محسنی چیف جسٹس ابراہیم رئیسی کی جگہ سنبھالیں گے۔ واضح ہے کہ ایران میں 13ویں صدارتی انتخابات میں قدامت پسند امیدوار ابراہیم رئیسی کامیاب ہوئے تھے۔ پاکستان کا بھارتی وزارت داخلہ کا مقبوضہ کشمیر میں ڈرون حملوں میں پاکستانی مداخلت کا بیان مسترد۔ پاکستان نے بھارتی وزارت داخلہ کا مقبوضہ کشمیر میں ڈرون حملوں پر پاکستانی مداخلت کا بیان مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ بھارت پاکستانی مخالف جھوٹے پروپیگنڈا سے باز رہے۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کی جانب سے بھارتی وزارت داخلہ کے مقبوضہ کشمیر میں ڈرون حملوں میں پاکستانی مداخلت کے بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی کشن ریڈی کا پاکستان پر ڈرون حملوں میں ملوث ہونے کا بیان من گھڑت ہے۔ پی آئی اے نے کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے باعث تمام ملازمین کی بائیو میٹرک حاضری لازمی قرار دے دی۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کے ہیومن ریسورس نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق تمام ملازمین 2 جولائی سے بائیو میٹرک حاضری لگائیں گے۔ انتظامیہ نے ملازمین کو ماسک پہننے کے بھی احکامات جاری کر دیے۔ خسارے پر قابو پانے کے لیے پاکستان ریلوے کا بڑا اقدام۔ مالی خسارے کا شکار پاکستان ریلوے نے مسلسل بڑھتا ہوا خسارہ کم کرنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان ریلوے نے سر سید اور مہران ایکسپریس کو نجی شعبے کے حوالے کر دیا۔ سر سید ایکسپریس 9 اور مہران ایکسپریس 5 جولائی سے نجی شعبے کی انتظامیہ چلائے گی۔
رپورٹ کے مطابق نجی انتظامیہ نے بکنگ کا آغاز کرتے ہی دونوں مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 50% کا اضافہ کر دیا۔ اسرائیل نے مشرقی مقبوضہ بیت المقدس میں شیخ جراح کے بعد ایک اور علاقے سے فلسطینی کو زبردستی بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صہیونی افواج کی جانب سے سلوان کے علاقے آل بوستان میں فلسطینیوں کے گھر غیر قانونی طور پر گرا کر ان کی بے دخلی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اپنے گھر بچانے اور اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز نے شدید تشدد کیا اور ان پر ربڑ کی گولیاں برسائی ہیں اور آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس سے 4 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی طاقتوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب چین کو ڈرانے دھمکانے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کے 100 سال مکمل ہونے پر منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدارت نے عالمی طاقتوں کو واضح پیغام جاری کیا۔ چینی صدر نے بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کو ڈرانے دھمکانے کا دور اب ختم ہو چکا ہے اور جس کسی نے بھی پارٹی اور چینی عوام کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اسے بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب سائبر سیکیورٹی میں ایشیا میں سر فہرست دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ سعودی عرب سائبر سیکیورٹی میں ایشیا میں پہلے اور دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں اقوام متحدہ کی اسپیشل ایجنسی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے 193 ممالک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے۔ 2017 کے گراف میں سعودی عرب سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے دنیا بھر میں 46ویں نمبر پر تھا۔ غلاف کعبہ کا نچلا حصہ 3 میٹر تک بلند کر دیا گیا۔ حج سے پہلے احتیاطی تدابیر کے طور پر ہر سال غلاف کا حصہ اوپر کیا جاتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کا نچلا حصہ 3 میٹر تک بلند کر دیا اور نچلے حصے کو چاروں اطراف سے سفید کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ کسوہ فیکٹری کے 50 سے زائد ماہرین نے کام کو انجام دیا۔ سعودی عرب 2021 کی پہلی سماہی میں بے روزگاری کی شرح میں کمی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں 2021 کی پہلی سماہی میں بے روزگاری کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے اور گزشتہ سال کی چوتھی سماہی میں 126% سے کم ہو کر 117% رہ گئی۔ سعودی شہریوں میں 2020 کی تیسری اور چوتھی سماہی میں بے روزگاری کی شرح 12% کے لگ بھگ تھی۔ گزشتہ سال کی دوسری سماہی میں بے روزگاری کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہوا تھا اور یہ بڑھ کر 154% ہو گئی تھی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے آئندہ مالی سال میں سرکاری سطح پر نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کر دی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے نئے ترقیاتی فنڈ کے استعمال کے لیے جاری گائیڈ لائنز کے مطابق سرکاری فنڈز پر ورکشاپ اور سیمینار کا انعقاد اور بیرون ملک علاج پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا نے انتظامی سیکرٹریز، ڈپٹی کمشنرز اور دیگر متعلقہ حکام کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ جاری مراسلے کے مطابق نئی اور خالی اسامیوں پر متعلقہ محکموں کی اجازت کے بعد بھرتیاں کی جائیں گی، جبکہ 3 سال سے خالی پوسٹوں پر مؤثر جواب نہ دینے کی صورت میں پوسٹ ختم کر دی جائے گی۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی افواج نے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے 2 مزید بیگنہ اور نہتے کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق وادی چنار پہ قابض بھارت کی درندہ صفت ظالم افواج نے حسب معمول گھر گھر تلاشی کے نام پر ضلع کلگام میں آپریشن کیا۔ بھارت کی قابض افواج نے حسب روایت اس دوران پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور گھر گھر تلاشی کے نام پر 2 مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔
بحیرہ روم عبور کر کے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی کشتی اٹلی کے جزیرے کے قریب الٹ گئی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق بدھ کے روز اٹلی کے جزیرے لمپیڈوسا سے 5 میل دور تارکین وطن کی ایک کشتی الٹنے سے کم از کم 7 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 9 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کشتی میں سوار 46 افراد کو بچا لیا گیا ہے اور انہیں بحیرہ روم کے جزیرے میں بحفاظت پہنچا دیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔